صدیق عالم کی کہانی نادر سکوں کا بکس۔ میں ایک لمبے عرصے سے اس کی تلاش میں تھا۔ میں اپنا زیادہ وقت ایک گھاٹ سے دوسرے گھاٹ تک پیدل طے کرنے میں بتاتا۔ میرے کچھ دوست لانچ پر سوار، جس کی چمنی سے دھواں نکل نکل کر ہوا میں منتشر ہوتا رہتا، ہمیشہ دوسرے کنارے کی طرف جا رہے ہوتے۔ میں انہیں دور سے ہاتھ ہلا کر الوداع کہتا اور وہ بینچ پر بیٹھے یا لوہے کے ریلنگ کے سامنے کھڑے میری طرف مایوسی سے تاکتے رہتے۔ انہیں اس بات کی فکر تھی کہ میں کبھی دوسرے کنارے پہنچ نہ پاؤں گا۔ ان کی سوچ کچھ غلط بھی نہ تھی۔ ابھی حال میں ہی میں نے ایک بے تکا کارنامہ انجام دیا تھا۔ میں نے ایک مرتے ہوئے بوڑھے کو، جس کا اس سیارے پر کہیں ٹھکانہ نہ تھا، اسپتال پہنچا کر اس کے باقی کے دنوں میں چند بیکار اضافے کیے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی، میں خود کو سمجھاتا کہ بوڑھے نے شکریہ ادا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ میں تھک کر بس اسٹاپ کے سائبان کے نیچے لوہے کی کرسی پر بیٹھ گیا، جس کے پائے کنکریٹ کی زمین میں پیوست تھے، اور اپنی ناک کی سیدھ پر تاکنے لگا۔ سامنے کی روشن پٹریوں پر جیسے ایک ہی ٹرام بار بار گزر رہی تھی۔ کبھی کبھی مجھے اس سے دلچسپی بھی ہو جاتی، مگر وہ ہر بار گھنٹی بجا کر جا چکی ہوتی اور میں اس کی پشت سے لٹکتی رسی کے سوا کچھ نہ دیکھ پاتا۔ اسے جب میں نے سوچا ہے تو ایک دن اسے میرے روبرو آنا ہی ہے، اور جب وہ نمودار ہوگا میں اسے مایوس نہیں کروں گا۔ میں اسے اپنے نادر سکوں کا بکس تحفے کے طور پر دے دوں گا۔ یہ نادر سکوں کا بکس، اگر آپ کو اس سے دلچسپی ہو تو بتا دوں، اسے میرے چھوٹے چاچا نے مجھے تحفے میں دیا تھا۔ وہ ادھیڑ عمر کے ہو چکے تھے، مگر انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ ان کا کمرہ پرانی کتابوں، کاپیوں، بند گھڑیوں، کمپاس، قطب نما قدیم نقشوں جو اپنی مولنے والی جگہوں سے ٹوٹنے لگے تھے، اور دوسرے علم غلم سامانوں سے اٹا پڑا تھا۔ گھر کے افراد ان کے کمرے میں جانے سے ڈرتے تھے۔ مجھے آج تک اس بات کا علم نہیں ہو سکا کہ یہ بکس انہوں نے مجھے کیوں دیا۔ وہ میری سالگرہ کا دن تھا، نہ کوئی تہوار کا موقع، نہ ہی میں نے اسکول یا کھیل کے میدان میں کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا تھا۔ صرف کنجی میرے ہاتھ میں تھماتے وقت انہوں نے آنکھ ماری تھی۔ یاد رکھنا، اس سے زیادہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ان کے پاگل پن کی شروعات تھی۔ اب ان کو پاگل ہوئے 2 سال بیت گئے تھے۔ اسی درمیان میں نے وہ بکس کبھی کھولنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے ابھرے ہوئے ڈھکن پر لاکھ کا گہرا وارنش چڑھایا گیا تھا، جس میں لامبی چونچ والے متنوع پرندوں کی رنگین تصویریں تھیں۔ بکس کی بیرونی دیواروں پر خوشنما پتوں والی بیلیں ابھاری گئی تھیں۔ صرف پیندا کسی بھی طرح کے رنگ و روغن سے آری تھا۔ بکس کو ہلانے پر اندر سے سکوں کے کھنکنے کی آواز سنائی دیتی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بکس کے رنگ و روغن پر گزرتے وقت کا ذرا سا بھی نشان نہیں پڑا تھا۔ اس کے ساتھ یہ بھی شامل کر دوں کہ میں 2 سال کے اندر اندر اسے الماری کے اندرونی حصے میں کپڑوں کی تہہ میں رکھ کر پوری طرح بھول گیا تھا۔ پھر جب ہم لوگ ایک ڈیزل ٹرین میں بیٹھ کر اس پہاڑی شہر کی طرف روانہ ہوئے جہاں کے پاگل خانے میں وہ رکھے گئے تھے، تو مجھے اس کا خیال آیا اور میں نے نادر سکوں کا بکس اپنے سوٹ کیس کے اندر ڈال لیا۔ پاگل خانے کے لان میں جہاں ملاقاتیوں کو پاگلوں سے ملنے کی اجازت تھی، ان کی غیر فطری طور پر بڑھی ہوئی شیو اور گندے لباس کے باوجود ان کے لامبے قد اور تیز عقابی آنکھوں کے سبب مجھے چچا کو پہچاننے میں دشواری نہ ہوئی، اور جبکہ لوہے کے بند پھاٹک کے پیچھے کھڑے دوسرے پاگل شور مچا رہے تھے یا رو رہے تھے یا ہنس رہے تھے، اگر یہ ان کی اداکاری نہ تھی۔ وہ ملاقاتیوں کے شیڈ کے اونچے برآمدے پر ہمارے برابر بیٹھ گئے اور میرے ابا سے باتیں کرنے لگے۔ بات کرتے کرتے انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر مجھے دعا دی اور دیر تک نادر سکوں کے بکس کی طرف تاکتے اور مسکراتے رہے۔ ابا سے بات ختم کرنے کے بعد وہ میری طرف متوجہ ہوئے۔ اور سب کی طرح تم بھی تو مجھے پاگل نہیں سمجھتے ہو نا؟ انہوں نے میرا داہنا کان اینٹتے ہوئے کہا، جسے ابا نے سن لیا۔ وہ زیر لب مسکرائے مگر خاموش رہے۔ نہیں، میں نے کہا، پاگل خانے کے 2 ملازم حفظ ما تقدم کے طور پر ہمارے سر پر تعینات تھے۔ لگتا ہے تم بھی پاگل ہو گئے ہو، انہوں نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگر میں پاگل نہیں تو کیا میں یہاں بھاڑ جھونکنے کے لیے رکھا گیا ہوں؟ اور یہ بکس، اسے تم نے کبھی کھولنے کی کوشش نہیں کی؟ یہ آپ کو کیسے پتا؟ کیونکہ میں نے تمہیں غلط کنجی دی تھی۔ اب بتاؤ، میں پاگل ہوں؟ ابا نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا، مگر اس سے پہلے ہی چاچا میرا داہنا ہاتھ سختی سے تھام چکے تھے۔ تم پڑھائی میں دھیان نہیں لگاتے اور غلط سلط چیزیں سوچتے رہتے ہو۔ چاچو، میرا ہاتھ دکھ رہا ہے۔ تم صرف میرے بارے میں سوچتے رہتے ہو۔ مجھے لگا میری کلائی کی ہڈی ٹوٹ جائے گی اور میں چیخ پڑا۔ انہیں دونوں ملازمین نے بہت مشکل سے مجھ سے الگ کیا۔
نادر سکوں کا بکس زمین پر جا گرا اور اس کی آواز سے اچانک چچا کی آنکھیں جیسے خواب سے جاگ گئیں۔ تم نے یہ آواز سنی؟ دونوں ملازموں کے شکنجوں میں پھنسے وہ میری طرف بے بسی سے تاک رہے تھے۔ ایک دن تمہیں اس کے لیے افسوس ہوگا۔ چلو بھی، ابا نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ میں ٹھیک ہوں میں۔ چچا نے دونوں ملازموں سے خود کو الگ کیا، اپنی قمیض کا کالر ٹھیک کیا اور میرے پاس آئے۔ انہوں نے میرے دونوں گال چوم کر انہیں تھپ تھپایا۔ وہ جب سر جھکائے ہوئے دونوں ملازموں کے درمیان چلتے ہوئے لوہے کے پھاٹک کی طرف واپس جا رہے تھے جہاں پاگلوں کا شور اور بھی بڑھ گیا تھا، تو میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ ان کا پاگل پن کب ٹھیک ہوگا؟ باہر آ کر میں نے ابا سے سسکتے ہوئے پوچھا۔ نادر سکوں کے بکس پر اب بھی میری انگلیاں لرز رہی تھیں۔ زمین پر گرنے کے سبب اس کے ایک کونے کا وارنش درک گیا تھا۔ وہ کبھی پاگل نہیں ہوئے۔ پھر آپ لوگوں نے انہیں یہاں کیوں ڈالا؟ شاید اس لیے کہ اس پاگل دنیا کے اندر یہ تمہارے چاچا کے لیے سب سے محفوظ جگہ ہے۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا اور جانے کیوں مجھے ایسا لگا جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے کے چچا کلین شیوڈ ہو کر صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس میرے ساتھ باہر نکل آئے تھے۔ ایک ٹرام میرے سامنے آ کر رکی ہے اور میں نے اس سے ایک بھاری بھرکم لڑکی کو ہانپتے کانپتے باہر آتے دیکھا ہے۔ لڑکی کو میری نظریں نہیں بھاتی، میری مسیں بھیگ چکی ہیں۔ مجھے اپنی آنکھوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں سر جھکا لیتا ہوں۔ اس کے بعد بھی دیر تک ٹرام کھڑی رہتی ہے، پھر ایک دھچکے کے ساتھ کنڈکٹر کی گھنٹی کا انتظار کیے بغیر چل پڑتی ہے۔ میں اٹھ کر پٹریاں پار کر کے نیچے اپنے محلے کی طرف چل پڑتا ہوں، جس کے مٹیالے آسمان پر اڑتے چیل اور کووں کے بیچ ایک دمدار پتنگ اپنا راستہ بھول چکی ہے۔ گزشتہ 10 سال کے اندر اندر ہمارا پرانا پشتینی مکان چاروں طرف سے غیر قانونی طور پر تعمیر شدہ عمارتوں سے گھر گیا تھا، جن میں عجیب طرح کے ناقابل بیان لوگ آ گئے تھے۔ ایک چلم بردار فقیر بھی تھا جس نے ہماری دہلیز پر اپنا دائمی ٹھکانہ بنایا تھا اور جس کے وجود سے ہر وقت بھنگ کی بو آتی رہتی، اور جو اب خود کو اس گھر کا ہی ایک فرد متصور کرنے لگا تھا۔ اس نے اپنی بیڑی سلگاتے سلگاتے جھائیوں بھرا چہرہ میری طرف اٹھایا۔ ببوا کا کالج پھر کھل گوا؟ میں اس کے جملے پر چونک پڑا۔ کالج؟ ابھی تو میں نے 10ویں کا امتحان ہی پاس کیا ہے۔ شاید میرے قد کے سبب وہ مجھے کالج کا اسٹوڈنٹ سمجھتا ہے۔ گھر کے اندر چھوٹے چاچا کے بند کمرے کے سامنے سے گزرتے گزرتے میں ٹھٹک گیا۔ آج اس کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر روشنی ہو رہی تھی۔ مجھے اندر کسی آدمی کے ہونے کی آہٹ کا احساس ہوا اور میرا دل دھک سے رہ گیا۔ حاتم ہے، ماں نے پان چباتے چباتے کہا۔ تمہارے چاچو کے علی گڑھ کے زمانے کا ساتھی، اس سے ملنے آیا ہے۔ کالج کے دنوں میں کئی بار آ چکا ہے۔ اس وقت تم بہت چھوٹے تھے، شاید ہی تمہیں یاد ہو۔ جانے کیوں مجھے اس کمرے میں جانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ میرا ایک ذاتی کمرہ تھا جس کے قد آدم دریچے پر کبوتر اپنی چونچ اور پنجوں سے یلغار کیا کرتے۔ اس کے بند شیشوں پر آپ کسی بھی وقت ان کے پروں کو مچلتے دیکھ سکتے ہیں۔ کتابیں کونے کی میز پر پھینک کر میں بستر پر جوتوں سمیت پیٹھ کے بل لیٹ گیا اور 10 انگلیاں گردن کے پیچھے الجھا کر چھت کی طرف تاکنے لگا، جس کی کڑیوں سے لپٹے جھول اور مکڑی کے جالے برسوں سے صاف نہیں کیے گئے تھے۔ پڑوس کے کسی گھر سے کیل ٹھوکنے کی آواز آ رہی تھی۔ میری کھڑکی سے 2 ہاتھ کے فاصلے پر ایک نئی عمارت کی نچلی منزل کی ایک کھڑکی کھلتی تھی، جس سے ہر دوسرے تیسرے دن اور کبھی کبھی تو دن کے وقت بھی ایک مرد اور عورت کے زور زور سے سانسیں لینے، کراہنے، چوڑیوں کے ٹوٹنے اور آپس میں سرگوشیاں کرنے کی آوازیں سنائی دیتیں۔ شٹ اپ! میں کھڑکی پر بیٹھے کبوتروں کو، کبھی کبھی فرضی کبوتروں کو اڑاتا۔ ملاعبت کی آواز بند ہو جاتی، پھر کم سے کم سرگوشیوں اور آہوں میں یہ کام اپنے انجام کو پہنچتا اور کمرے کے غسل خانے میں پانی کا شور جاگ اٹھتا۔ ماں، ایک دن میں نے کہا تھا، مجھے چاچو کا کمرہ چاہیے، یہ کمرہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وہ کمرہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں، ماں کہتی، پھر اپنی بات میں ایک جھوٹ کا اضافہ کرتی، اور پھر تمہارے چاچو کسی بھی دن ٹھیک ہو جائیں گے، پھر تمہیں یہ کمرہ چھوڑنا ہوگا۔ چھوڑ دوں گا، میں کہتا، میں نے کب چاچو کے کمرے میں ساری عمر گزارنی ہے؟ نہیں، وہ کمرہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں، اس میں ارمان کی بہت ساری قیمتی کتابیں اور کاپیاں رکھی ہیں، تمہارے ابا اجازت نہیں دیں گے۔ ماں تحکمانہ لہجے میں اپنا آخری فیصلہ سناتی اور میں سوچتا، ایک دن میں نادر سکوں کے بکس کے ساتھ اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ میں اس طرح کیوں اس بکس کے بارے میں سوچتا میں بتا نہیں سکتا، لیکن جب بھی میں کسی گھاٹ پر اکیلا ہوتا تو دریا کے مٹیالے پانی کی طرف تاکتے تاکتے میں اس انجانے ملک میں پہنچ جاتا جہاں میں یہ بکس کھولنے والا تھا، اور ان نادر سکوں کے سبب وہ ملک ایک جادوئی ملک میں بدل جاتا جہاں چڑیاں مشینیں تھیں اور انسان کے جسموں پر پانی نہیں ٹھہرتے،
और सुंदर राजकुमारियां अपने आर पार नजर आने वाले लिबासों में अपने कासनी निप्पल के साथ दरिया के किनारे की कद्दे आदम घास के जंगल में भाग रही होती। चाचू जो उस मुल्क के बादशाह थे, जो अपनी एक उंगली के एक इशारे पर सल्तनतों को तबाह कर सकते थे और आसमान से पानी बरसाने पर कादिर थे, मेरे लिए उनके दरबार में एक खास जगह मखसूस थी जहां सुतूनों पर आग उगलने वाले सांप लहराते रहते। हातिम मेरे चाचा की उम्र के ही एक दूसरे आदमी थे जिनके सर के सामने के सारे बाल उड़ चुके थे। उन्होंने लेनिन की पतलून पर एक डेनिम का जैकेट चढ़ा रखा था जिसके बटन उनकी भारी भरकम तोंद को संभाल नहीं पा रहे थे। अपने छोटे छोटे हाथ पांव के सबब वो बिल्कुल ही मज़ाक़खेज़ नजर आ रहे थे। ये बाल मैंने किताबों की नज़र कर दिए हैं, उन्होंने खाने की मेज़ पर मुझे बताया। और अगर आज तुम्हारे चाचा पागल खाने में हैं तो इसमें हैरत की कोई बात नहीं। हम में से सबसे कम पागल को हम पागल खाने भेजते हैं। वो वही बात कह रहा था जो मेरा बाप कहा करता, मगर वो मेरे चाचू के दोस्त थे तो इतने दिनों तक उन्होंने उनकी खबर क्यों नहीं ली। मैंने एक दूसरे मुल्क में रूपा मछलियों से भरी एक आर्काइव में पनाह ले रखी थी जहां सूरज तक को झांकने की इजाजत न थी। उन्होंने गोश्त के एक कम गले टुकड़े को चबाए बगैर हल्क से नीचे ढकेलने की कोशिश की, जिसके नतीजे में उनकी आंखों से पानी निकल आया और उन्हें पानी के घूंट का सहारा लेना पड़ा। मेरे बारे में कहने के लिए और भी बहुत सारी बातें हैं। उन्होंने दोनों गाल पर बह आए आंसुओं को रुमाल से साफ करते हुए कहा, मिसाल के तौर पर मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूं कि मैं बहुत दिनों तक जिंदा रहने वाला हूं और एक अंधे की मौत मरूंगा। मुझे उनकी इस अजीब व गरीब गुफ्तगू पर हैरत न हुई, बल्कि मुझे पूरा यकीन हो गया कि वो मेरे चाचू के करीबी दोस्त थे। बाद में जब हम चाचा के कमरे में अकेले हुए तो उन्होंने बिस्तर पर लेटे लेटे मेरी तरफ देखा। उन्होंने अपने जैकेट के सारे बटन खोल दिए थे और कहा, तुम सोच रहे होगे मैं कहाँ से टपक पड़ा। हाँ, और ये भी सोच रहे होगे कि इस नादिर सिक्कों के बक्स के बारे में मैं जानता भी हूं या नहीं। मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। यह बक्स कॉलेज के दिनों में भी अरमान की सबसे कीमती चीजों में शामिल था। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, इसके सबब हम लोग उसका मजाक भी उड़ाया करते, मगर हम में से किसी को बक्स खोलने या उसके अंदर झांकने की इजाजत न थी। मैं ऐसे किसी बक्स के बारे में नहीं जानता। मैंने झूठ कहा। बेकार है, तुम्हारे चाचू ने मुझे खत में सब कुछ बता दिया था। वो मुझे अहमक समझता था, इसलिए मुझसे कुछ भी न छुपाता था। घबराओ मत, मैं वो बक्स लेने नहीं आया हूं, गरचे उसे हासिल करके मुझे कम खुशी न होगी। तुम खुशकिस्मत हो और तुम्हारे चाचा ने जरूर तुम्हारे अंदर कुछ देखा होगा कि उन्होंने बक्स तुम्हारे हवाले किया। तुमने उसे खोलकर देखा तो होगा? नहीं, हैरत है, शायद तुम्हारे अंदर इस तरह की चीजों के लिए कोई तजस्सुस नहीं है। वो बक्स लाओ, उसे खोलकर देखते हैं। उसकी कुंजी मेरे पास नहीं है, चाचू ने गलत कुंजी मुझे दी थी। इस बार मैं सच कह रहा था क्योंकि पागल खाने से वापसी के बाद मैंने उसे खोलने की कोशिश की थी। मैं जानता हूं, हातिम ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन तुमने कभी सही कुंजी ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? मुझे कुछ ही दिन कबल इसका पता चला। तो उन्होंने अपना चिरमी सूटकेस खोला, उससे एक छोटी सी हैंडबैग बरामद की और उसके साइड चेन से पीतल की एक मुजव्वफ कुंजी निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये रही सही कुंजी। तुम्हारे चाचा ने खत के साथ लिफाफे में इसे डालकर भेजा था। खुशकिस्मती से इसे रास्ते में किसी ने नहीं खोला और ये लिफाफा कुंजी के साथ सफर करता हुआ 7 समुंदर पार उस बगैर धूप वाले मुल्क तक पहुंच गया। जब यह बक्स आपके पास ना था तो उन्होंने ये कुंजी आपको क्यों भेजी? मैंने कुंजी को थाम कर कहा। कुंजी थामते हुए जाने क्यों मुझे लग रहा था मैं उसे पहले भी देख चुका था। यह तो वही बता सकता है, उन्होंने लापरवाही से कहा। अब तो सिर्फ यही कहा जा सकता है कि शायद उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि सही वक्त पर सही कुंजी तुम्हें मिल जाए। कुंजी थाम कर मैं उनकी तरफ गुमगू की कैफियत में ताक रहा था जब उन्होंने कहा, मैं जानता हूं यह तुम्हारा निजी मामला है, इसीलिए मैं उसे मेरे सामने खोलने पर इसरार नहीं करूंगा, बल्कि बेहतर होगा अगर तुम मेरे जाने के बाद बक्स को खोलकर देखो। दूसरे दिन मेरी आंख खुलने से पहले ही फजर की नमाज पढ़कर वो जा चुके थे। मैंने नादिर सिक्कों का बक्स निकालकर खिड़की पर रखा, जिस पर फिलहाल कोई कबूतर न था। पड़ोस की खिड़की भी खामोश थी। मैंने कुंजी को बक्स के कलीदी सुराख में डालकर उसे खोलने की कोशिश की। बक्स ने खुलने से इनकार कर दिया। मेरा शुबह सही निकला, ये पहली कुंजी की कॉपी ही थी। मुझे उस गंजे मकड़ी की तोंद वाले स्कॉलर की अहमकाना मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी जो इस वक्त ट्रेन की खिड़की के सामने बैठा अपनी मिशन पूरी करने की तशफ़ी के साथ बर्दवान के लहलहाते खेतों की तरफ ताक रहा होगा। या फिर कौन जाने चाचू नहीं चाहते थे कि यह बक्स कभी खुले। और तब मुझे मेरा आदमी अचानक नजर आ गया। वो एक लॉन्च में खड़ा मुसाफिरों को जादू दिखा रहा था।
पहले तो उसने मुंह खोलकर एक चौड़े फल वाला लांबा तेज चाकू उसके मुंह तक अपने हलक के रास्ते पेट के अंदर डाल लिया और दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर लॉन्च के किनारे से दूसरे किनारे तक चलता फिरा। फिर उसने इंसानों के सर की जसामत के आहनी हल्के अपनी सियाह थैली से, जिस पर इंसानी हड्डियों और खोपड़ियों की तस्वीरें बनी थीं, बरामद किए और बड़े ही हैरत अंगेज तरीके से उन्हें एक दूसरे के अंदर नत्थी करने लगा, जबकि हल्कों को एक दूसरे के अंदर दाखिल करने का कोई रास्ता न था, जिसकी तस्दीक कई तमाशबीन हाथ से छू कर चुके थे। तमाशा दिखाकर जब वो मेरे पास आया तो मैं देर तक उसे देखता रह गया, यहां तक कि उसने अपनी बोसीदा गोल्फ कैप सर पर सीधी करके मुस्कुराने की कोशिश की, और जबकि लॉन्च दूसरी तरफ के घाट पर पहुंचने ही वाला था और निस्फ से ज्यादा मुसाफिर बेंचों से उठ चुके थे, वो एक खाली बेंच पर बैठकर खैनी बनाने लगा और पानी पर थूकने लगा। जेटी से लगते ही लॉन्च देखते देखते मुसाफिरों से खाली हो गया था। सिर्फ हम दोनों अलग अलग जगह बैठे एक दूसरे को ताकते रहे। लॉन्च के बेंच एक बार फिर मुसाफिरों से भरने लगे थे जब वो मुस्कुराया और उठकर मेरे पास चला आया। हम एक साथ लॉन्च से बाहर आए थे। कोई खास बात? उसने अपने नीचे के होंठ को बाहर खींचकर उस पर खैनी रखते हुए कहा। मेरे पास एक बक्स है, मैंने कहा। बहुत खूब। उस पर एक ताला पड़ा है जो नहीं खुलता। तो उसे किसी ताला खोलने वाले को दिखाओ। मैं चाहता हूं कि मेरा बक्स ताले के बगैर खुल जाए और तुम ये काम कर सकते हो। तुम्हें लगता है मैं सचमुच का जादूगर हूं और जादू नाम की एक चीज भी है दुनिया में? वो हंसा और उसके खैनी खुर्दा सियाह दांत नुमाया हो गए। ये दुनिया भी अजीब है। हम दूसरों के बारे में क्या कुछ सोच लेते हैं। कोई पर्दे के पीछे झांकने की मेहनत ही नहीं करता। फिर भी कोशिश की जा सकती है। तुम वो बक्स यहां ले क्यों नहीं आते? तुम मुझे आसानी से ढूंढ सकते हो। मैं तुम्हें किसी न किसी जेटी पर या लॉन्च के अंदर तमाशा दिखाता नजर आ जाऊंगा। कल कॉलेज के बाद ठीक 3 बजे मैं बक्स के साथ चांदपाल घाट पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। दूसरे दिन चांदपाल घाट की सुनसान जेटी की सीढ़ी पर बैठकर जहां तेज हवा चल रही थी, वो मुकर्ररा वक्त से तकरीबन आधे घंटे बाद नुमुदार हुआ था। उसने बक्स पर उंगलियां फेरी, उसे उलट पलट कर हिला डुला कर देखा, अपने कान से लगाकर अंदर सुनने की कोशिश की। देर तक उसके कलीद के सुराख के अंदर झांकता रहा और आखिरकार थक कर उसके कब्जों को ढूंढने लगा जो उसे नजर नहीं आए। वो नजर आते भी कैसे, वो तो बक्स के अंदर की तरफ बने हुए थे। थक कर उसने मेरी तरफ देखा। यह एक गैर मामूली बक्स है। उसने दोनों कुंजियों को एक दूसरे से मिलाकर देखते हुए कहा, तुम इसे किसी ताले वाले से खुलवा सकते हो, या फिर इस बक्स को तोड़ क्यों नहीं डालते? तुम्हें इससे खूबसूरत बक्स बाजार में मिल जाएंगे। तो वो लोहे के हल्कों वाला तमाशा एक फरेब था। मुझे पहले ही जान लेना चाहिए था। तुम मेरे आदमी नहीं हो। मैंने उससे बक्स वापस लेते हुए कहा। वो आंखों का फरेब तो था, लेकिन तुम इतनी जल्द फैसला ना करो। हो सकता है मैं वाकई तुम्हारा आदमी निकलूं। नहीं, तुम मेरे आदमी नहीं हो सकते। मैंने उसकी तरफ पीठ घुमाते हुए कहा। तुम्हें 2 वक्त की रोटी से फुर्सत नहीं, जबकि मैं जिसे ढूंढ रहा हूं उसके पास वक्त ही वक्त है। जेटी से बाहर आकर दरिया के किनारे चलते चलते मैंने देखा एक लॉन्च मुसाफिरों को लेकर बहुत ही खतरनाक हद तक एक तरफ झुका हुआ जेटी से वापस लौट रहा था, जिसके अंदर वो मुसाफिरों की भीड़ में खड़ा एक जिंदा सांप निकलने का तमाशा पेश कर रहा था। उसके बाद भी हमारी कई मुलाकातें हुई। फिर एक दिन वो और दिखाई न दिया। शायद लोग रोज रोज एक ही तमाशा देखते देखते ऊब गए थे, या शायद एक ही तरह के लोगों को देखते देखते वो बोर हो गया था। हमें खबर मिली है कि चाचू पर पागलपन का शदीद दौरा पड़ने लगा है और उन्हें बिजली के काफी हौलनाक झटके दिए जा रहे हैं। एक बार मैं भी बड़े चचा के साथ उन्हें देखने गया। उन्हें एक कमरे में, जिसकी दीवारों पर गद्दे चस्पा थे, जंजीर से जकड़कर रखा गया था। उन्होंने एक दूसरे पागल का दाहिना कान निस्फ चबा डाला था। उन्हें हमारी मौजूदगी पर हैरत हुई। वो जब दरवाजे की सलाखों के पास आए तो मुस्कुरा रहे थे। तुम ठीक तो हो? बड़े चचा ने डबडबाई आंखों से कहा। बिल्कुल चंगा सर, वो हंसे। हमने देखा उनके सामने के 2 दांत गायब थे और कनपटी पर किसी गहरी चोट के सबब उनकी दाहिनी आंख बाएं आंख के मुकाबले में कुछ छोटी हो गई थी। और तुम? उन्होंने अपने हथकड़ी से जकड़े हुए हाथों को उठाकर मेरी तरफ इशारा किया। हातिम कह रहा था तुम वाकई एक अलग किस्म के लड़के हो। वो यहाँ आए थे? मैंने पूछा और दरवाजे की मोटी सलाखों के अंदर हाथ बढ़ाकर चाचू का हाथ थामने की कोशिश की, मगर पागलखाने के मुलाजिम ने मुझे रोक लिया। हाँ, और उसने अपने गंजे सर पर तबला बजाने की इजाजत भी दी थी। वो दोबारा हंसे। उससे बड़ा गधा मैंने जिंदगी भर नहीं देखा। खैर, अब वो अपनी बोसीदा किताबों की दुनिया में जा चुका है। उसने तुम्हें बताया तो होगा
لیکن میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ مرنے کے بعد اس کے نتنوں سے بڑی بھاری تعداد میں روپا مچھلیاں برآمد ہوں گی، اور وہ ساری کی ساری بہت ہی جید اور دانشور مچھلیاں ہوں گی۔ میں وہاں سے بہت پریشان ہو کر واپس لوٹا تھا۔ میں نے ان کے دیے ہوئے بکس کو ہر زاویے سے الٹ پلٹ کر ہلا ڈلا کر دیکھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس بکس کے اندر ایسا کوئی راز چھپا تھا جو چاچو کو ان کے پاگل پن کی دنیا سے واپس لے آئے گا، لیکن مجھے اس کا بھی ڈر تھا کہ تالے کے کھلتے ہی وہ راز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو نہ جائے۔ کیا یہی وہ تذبذب تھا جس نے مجھے ہمیشہ بکس کو کھولنے سے باز رکھا؟ اس کے بعد شاید چاچو کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ ایک دن پاگل خانے سے بھاگ نکلے اور اس سے ملحق ایک رہائشی بنگلے کی دیوار پر لگائے گئے بجلی کے حفاظتی تاروں میں ان کی ادھجلی لاش الجھی ہوئی ملی۔ لاش بری طرح مسخ ہو چکی تھی۔ انہیں پاگل خانے کے قبرستان میں ہی دفنا دیا گیا۔ مجھے تک اس میں شامل ہونے کی اجازت نہ ملی، جس سے مجھے پتا چلا کہ لاش کچھ ضرورت سے زیادہ مسخ ہو چکی تھی۔ چاچو کے انتقال کے بعد میں وہ بکس الماری کے بہت اندر رکھ کر بھول گیا۔ میں نے شہر کو نئے سرے سے دریافت کرنے کی کوشش کی، نئے راستے اپنائے جہاں لوگوں کے چہرے بالکل اجنبی اور حیرت انگیز تھے۔ ایسی گلیاں دیکھیں جہاں ہر دوسری گلی میں ایک نیا چاند چمک اٹھتا۔ ایسی شاہراہوں سے گزرا جن پر میلوں چل کر بھی لوگ خود کو پہلی جگہ پر ہی پاتے۔ میں نے ایک غمگین مگر کم سخن آدمی کا دور تک پیچھا کیا اور آخرکار اسے اپنی کہانی سنانے پر مجبور کر دیا۔ اور یہ کہانی بھی کتنی دردناک تھی، جیسے شہر کا چمکیلا آسمان اچانک منحوس کووں سے ڈھک جائے، جیسے ایک پرسکون رات فسادیوں کے شور سے جاگ اٹھے، جیسے درختوں سے پتے دائمی طور پر جھڑنے لگیں، جیسے دور خلا میں چمکتے ستاروں سے راکھ کا گرنا شروع ہو جائے، جیسے راستوں پر چلنے والے راہگیر فریب ثابت ہوں اور فنا اور بقا کے سارے مفاہیم بدل کر رہ جائیں۔ لیکن ان سب چیزوں سے آخرکار میں تھک گیا۔ اب میرے پیروں میں اتنی سکت نہ تھی کہ 2 قدم بھی چل پاتا۔ میں کسی کھمبے سے ٹیک لگا کر اپنی آنکھوں کو خشک رکھنے کی کوشش کرتا تو آسمان سے بارش کی بوندیں لگاتار گرتی چلی جاتی، جبکہ اس وقت بادلوں کا نام و نشان نہ ہوتا اور میں اس پراسرار بارش میں شرابول چھتری بردار لوگوں کے بیچ ایک نابود ہستی کی طرح چلتا چلا جاتا۔ اور ایسی ہی ایک پراسرار بارش کے دن بکس کو بغل میں دبائے میں ایک سرکاری بس کے پائیدان سے ایک بڑی سڑک پر اتر آیا جس پر آزادی کا شاندار جشن منایا جاتا تھا، اور دریا کی طرف چل پڑا۔ بارش اور کہاسے کے سبب دریا نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نہ نظر آنے والے دریا کے کنارے تارکول کی سڑک پر چلتا رہا اور چلتے چلتے ایک گھاٹ پر پہنچ گیا جس کے وسیع و عریض زینے پر دریا کا پانی بہت اوپر تک آ گیا تھا اور دھوئیں کی طرح مچل رہا تھا۔ میں اس کی آخری سیڑھی پر کھڑا دریا کے دوسرے کنارے تاک رہا تھا، جو کہاسے میں غرق دریا کا حصہ ہی نظر آ رہا تھا۔ جانے کتنا وقت گزر گیا جب مجھے اپنی بغل میں دبے ہوئے بکس کا احساس ہوا اور میں اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام کر سیڑھی پر بیٹھ گیا۔ بکس کے نیچے مچلتے پانی کی طرف تاکتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے لہریں انسانی انگلیوں کی شکلیں لے کر بکس کو گرفت میں لینا چاہ رہی ہوں۔ میں نے بکس کو پانی کے حوالے کر دیا۔ نادر سکوں کا بکس پہلے تو پوری طرح اندر ڈوب گیا اور ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ شاید اب وہ دکھائی نہ دے جب اچانک غوطہ کھا کر باہر نکل آیا۔ وہ ایک موج کی زد میں آ کر سیڑھی سے ٹکرایا اور پلٹ کر جیٹی سے لوٹتے کسی مسافروں سے بھرے لانچ کی طرح ایک طرف جھکا ہوا گھاٹ سے دور جانے لگا۔ بارش اور کہاسے میں پانی پر وہ کسی تابوت کی مانند نظر آ رہا تھا۔ میں نے چاچو اور حاتم کی دی ہوئی دونوں کنجیاں پانی میں پھینک دیں۔ اس رات میں نے خواب میں دیکھا بکس بہتے بہتے جادوئی ملک میں پہنچ گیا تھا، جہاں کی چڑیاں مشینی تھیں اور انسانی جسموں پر پانی نہیں ٹھہرتے، اور سندر راجکماریاں اپنے آر پار نظر آنے والے لباسوں میں اپنے کاسنی نپل کے ساتھ دریا کنارے اگی ہوئی قد آدم گھاس کے جنگل میں بھاگ رہی تھیں، اور چاچو جو اس ملک کے بادشاہ تھے، جو اپنی انگلی کے اشارے پر سلطنتوں کو تباہ کر سکتے تھے اور آسمان سے پانی برسانے پر قادر تھے، ان کے دربار میں میرے لیے ایک خاص جگہ مخصوص تھی جہاں ستونوں پر آگ اگلنے والے سانپ لہراتے رہتے۔